أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا چوتھا رکوع اور آخری رکوع، پارہ نمبر 21، پارے کا رکوع نمبر 13۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ حضرت لقمان کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی یا پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن آپ کی نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ رب کائنات نے ان نصیحتوں کو اپنی پاک کتاب کا حصہ بنا دیا، اور یہ عنوان کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس عنوان کو آگے چلانا ہے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، جنت میں جائیں گے یا جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے سورہ لقمان میں آخری رکوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان جو پہلی آیت کریمہ ہے آخری رکوع میں، اس کے بعد آخر میں عقیدے کا بڑا ہی زبردست بیان ہے۔ علم تارا، کیا آپ کو علم نہیں حاصل ہوا؟ ان الفلک تجری، بے شک کشتیاں چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ۔ جو بحری جہاز ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتے ہیں، ہزاروں ٹن وزن اٹھا کر پانی کی سطح پر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔
دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک چلے جاتے ہیں، ان کے چلنے کا سبب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیُرِیَکُم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیات ہی، اپنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ تمہیں دکھائے۔ تو یہ بھی نشانی ہے، بحری جہاز اور کشتیاں جو پانی کی سطح پر تیرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، صبار بڑا صابر، مبالغے کا صیغہ ہے، شکور زیادہ شکر کرنے والا، زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا۔ یہ دو صفتیں ہیں مومن کی جن کے بارے میں حدیث مبارک ہے، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہے، خیر والا۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ شکر کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، صبر، تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، شکر کرتا ہے وہ بھی بہتر ہے، صبر کرتا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق، حدیث نمبر 2999، حدیث کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، ان دو کا یہاں بیان ہے، صبار شکور، زیادہ صبر کرنے والا، زیادہ شکر کرنے والا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا بیان، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں ڈانپ لیتی ہے موج، پانی کی موج، كالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، جیسے سائبان ہے نا، ایک ہوتا ہے پانی کی لہر آئی بڑی تیزی کے ساتھ اور واپس چلی گئی، جہاز سے ٹکراتی ہے یا کشتی سے، ایک ہے کالظلل، سائبان کی طرح، چھت کی طرح، جس طرح ایک آدمی کے سر پہ چھتری ہوتی ہے، امبریلا چھتری، وہ بارش کی وجہ سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بارش سے بچتا ہے، تو عین اس طرح پانی بالکل بحری جہاز کے اوپر آ جاتا ہے، کالظلل، سائبان کی طرح، چھت کی طرح۔ انسان سمجھتا ہے بس اب ہمارا جو جہاز ہے نا غرق ہو جائے گا، اس نے بچنا کوئی نہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دعو اللہ، پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے۔ بھئی ایک اللہ کو پکارو، ایک ہے کہ پانی آیا ہے، ٹکرایا ہے اور واپس چلا گیا ہے، یہ شکل اس سے مختلف ہے، عین چھتوں کے اوپر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر قائم رہنے والے، مقتصد، سیدھی راہ، درمیانی راہ، یہ خیر والی راہ، مقتصد، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو بچنے کے بعد بھی سیدھے رستے پر قائم رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، ورنہ جو
دہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہمارا جو ملا تھا، جو جہاز کا چلانے والا تھا، بڑا ماہر تھا، اس نے اپنی مہارت سے جہاز کو بچا لیا۔ اور جو شرکیہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی بڑے کا نام لیں، ہمارے فلانے پیر صاحب نے بچا لیا، ہمارے داتا دستگیر نے ہمیں بچا لیا۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ مقتصد، سیدھے راہ پر بچنے کے بعد بھی کہ ہمیں ہمارے اللہ نے بچایا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ بہک جاتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ مقتصد، درمیانی راہ، سیدھی راہ۔ عزیز بھائیو، یہ ڈرائیور لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک سڑک ہے نا، اس کے اوپر 3 راستے ہیں، دائیں بائیں اور ایک درمیانہ، تو درمیانہ جو راستہ ہے نا اس پر گاڑی چلائیں تو اس میں زیادہ خیر ہے، اس میں بڑی آسانی ہے بنسبت اس سڑک کے جو دائیں ہیں اور جو بائیں ہیں۔ جو درمیان میں ہے نا، مقتصد، وہ درمیانہ خیر والا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ پچھلی آیت کریمہ میں صبار شکور، اور یہاں خطار کفور، اس کے برعکس ہے ان 2 صفتوں کے متعلق کہ وہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں، اور یہ خطار، خطار کا معنی ہوتا ہے غدار، بڑا ہی ناشکرا ہے، غدار قسم کا ہے۔ کفور، بہت زیادہ کفر کرنے والا، تو یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا مگر کل خطار، ہر وہ شخص جو نہایت عہد توڑنے والا، خطار عہد توڑنے والا، غدار قسم کے لوگ، کفور بے حد نہ شکرا۔ یہ خطار اور کفور یہ دونوں بھی مبالغے کے صیغے ہیں۔ اس سے پہلے صبار شکور، یہ ایمان والوں کی 2 صفتیں ہیں، اور خطار کفور یہ اس کے برعکس ناشکرے لوگوں کی 2 صفات ہیں، بڑے ہی عہد کو توڑنے والے۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قیامت سے ڈرتے رہو، قیامت کا اپنے لیے زاد راہ تیار کرتے رہو۔ یہ عنوان ہے اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے۔ عزیز بھائیو، ایک بات تو اچھی طرح آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی۔ آپ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کریمہ میں اس سے اگلا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے کام آ جاؤں تو اس کی کوشش بھی ناکام جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، 4 ہیں یا 3 ہیں، 2 یا 3 4 بیٹیاں ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو جہنم میں ڈال دے، ہمارے باپ کو بچا دے۔ اول تو کسی نے یہ سوال کرنا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ کوئی کہے بیٹا کہ یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اور میرے باپ کو بچا دے، یہ بات کسی نے کرنی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں کہ اگر کوئی کر دے، 4 بیٹے ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، سب کے سب کہہ دیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہمارے باپ کو بچا دے، تو ان کی اس بات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی بیکار ہے۔ اول تو کسی نے کرنی نہیں، کر بھی دے تو بیکار ہے۔ اسی طرح باپ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے بیٹے کو بچا لے، اول تو کسی نے کہنا ہی نہیں، اگر کہہ بھی دے تو بیکار ہے،
نہ کام ہے اس کی، یہ بات ہی فضول ہے۔ اب یہ حکم ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ آ گئے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ تو پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اب دوسرا حکم، واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا والد اپنی اولاد کے، ولا مولود، اور نہ اولاد بیٹا، مولود اولاد بیٹا، ہوا جازن، وہ کام آنے والا ہے، ام والد ہی، اپنے باپ کے، شیئن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اول تو کسی نے یہ بات کرنی کوئی نہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈال دو، ہمارے باپ کو بچا دو یا ہمارے بیٹے کو بچا دو، کوئی کر بھی دے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ولا مولود، اور نہ کوئی اولاد، ہوا جازن، وہ کام آنے والا ہے، ام والد ہی، اپنے والد کے، شیئن، کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اتنا تم کھو جاؤ کہ آخرت کو فراموش کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا سبزہ، دنیا کی رونقیں اور چمک دمک اور آنا جانا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں الغرور، کوئی دغا باز، دھوکہ دینے والا، الغرور، دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو اس سے مراد الغرور سے ایک تو شیطان بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، اور دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا نفس، وہ تمہیں کہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ شیطان بھی غافل کر دیتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی غافل کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ الغرور، کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو ساری سورت کا خلاصہ ہے، جس کے اندر عقیدے کا بیان ہے، جو حضرت لقمان کا سب سے پہلا واعظ ہے۔ سب سے پہلا واعظ کیا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، سب سے پہلا واعظ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ 5 چیزوں کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کیا وہ کمائے گا کل۔ غدن کا معنی آنے والا کل، جو گزرا ہوا کل ہے اس کو کہتے ہیں ام سے، اور جو آنے والا ہے غدن۔ کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا اور کیا کمائے گا، کیا کمائی کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا، موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث پاک کا نام ہے حدیث جبریل۔ حدیث جبریل، احادیث میں جو
پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بھائی فلانی حدیث کون سی حدیث، وہ حدیث جبریل، حدیث جبریل کے اندر ہے کہ سوال کیا گیا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال قیامت کب ہے، تو جواب میں کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4777۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں 5 ہیں، 5 ہیں، وہ اسی آیت کریمہ میں ہیں۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4778۔ تو عزیز بھائیو، قیامت کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کب آئے گی؟ ہاں، ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا علم نہیں ہوتا کہ کب واقعہ ہوں گی، کب ہوں گی، لیکن دنیا میں ہم اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ دوسری بات جو آیت کریمہ میں ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش اتارتا ہے، بارش برساتا ہے۔ عزیز بھائیو، بارش کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب جو ترقی کی ہے سائنس نے اور محکمہ بن گیا محکمہ موسمیات، آپ سنتے ہیں نا خبروں کے اندر کیا اعلان ہوتا ہے کہ بارش کا امکان ہے، امکان ہے، یہ نہیں کہتے کہ لازمی ہے، فلاں فلاں علاقے میں بارش کا امکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا علم الساعہ، علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہاں امکان ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے، تخمینہ ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا حساب یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ دیکھو جی، محکمہ موسمیات والے وہ قرآن پاک کے خلاف بتا دیتے ہیں، یہ مدعی جو ہے وہ سست ہے اور گواہ چست ہے، وہ امکان بتاتے ہیں، علم کی بات تو نہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو 100% صحیح ہوتا ہے، ہاں اندازے ہوتے ہیں، کبھی صحیح ہو گئے کبھی غلط ہو گئے۔ پھر بارش کے اندر کتنے قطرے ہیں، کون سا قطرہ کہاں گرے گا، اس کا فائدہ کتنا ہوگا اور اس کا نقصان کتنا ہوگا، یہ سارے کا سارا علم اللہ احکم الحاکمین کے پاس ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے قطرے ہیں؟ اور پھر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے امکان ہے اور اصل واقعہ اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ امکان ہوتا ہے کبھی عین بادل سر پہ اور بارش برسنے کے سارے مواقع ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتے، اور کبھی بالکل بارش کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آنن فانن بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بات تا قیامت قرآن و سنت کی بات غلط نہیں ہو سکتی، باقی لوگوں کی باتیں
صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو رحموں کے اندر ہے۔ ما فی الارحام، ما فی الارحام کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے ساری کائنات کے رحم، وہ انسانوں میں ہو یا دوسرے حیوانوں میں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر یہ ایک ہلکا سا اندازہ جس سے جنس معلوم ہو جاتی ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بھی اندازہ ہی ہوتا ہے، ظن اور تخمینہ، علم نہیں ہوتا۔ علم وہ ہوتا ہے جو 100% صحیح ہو۔ اگر ایک مشین ہے الٹرا ساؤنڈ کی، وہ 1000 لوگوں کے بارے میں بتا دے، 1000 میں سے 999 صحیح ہو جائیں اور ایک غلط ہو جائے تو سمجھو کہ علم نہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو 1000 کا 1000 ہی صحیح ہو، سارا ہی صحیح ہو، وہ علم ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، 2 واقعات ایسے ہیں جو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا۔ یہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، ساری دنیا جانتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ والوں نے کہہ دیا، اور ایسے لوگوں کے پاس وسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، لڑکا ہوگا، لڑکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اللہ نے بیٹی دے دی۔ ساری دنیا میں یہ ذرائع ابلاغ پر مشہور ہو گیا کہ لڑکا ہوگا، اللہ نے لڑکی دے دی۔ اس طرح لیڈی ڈیانا کے متعلق مشہور بات ہے، ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ لڑکی پیدا ہوگی، تو جب پیدا ہوا تو لڑکا ہو گیا، لڑکا۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس وسائل ساری دنیا سے زیادہ ہوتے ہیں، وسائل بھی ساری دنیا سے زیادہ، لیکن اندازہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چلو یہ ایک اندازہ ہے، یہ اندازہ، اور اس سے ذرا آگے چلیے، جو پیدا ہوگا ما فی الارحام کتنی عمر پائے گا، زندہ رہے گا یا مر جائے گا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، بے نصیب ہوگا یا با نصیب ہوگا، با ادب ہوگا یا بے ادب ہوگا، مومن ہے کافر ہے، اور کتنا رزق کمائے گا اور کتنا کھائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ما فی الارحام، تو تا قیامت قرآن و سنت کی کسی بات پہ حرف نہیں آ سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو رحموں کے اندر ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ شخص بڑا ہی جھوٹا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بات کو چھپا لیا، بڑا ہی جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو، تو آپ نے پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں، کسی بات کو چھپایا نہیں۔ تیسری بات اماں جی عائشہ نے فرمائی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کل کی بات جانتے ہیں، بڑا ہی جھوٹا ہے، بڑا ہی جھوٹا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، 3 مسئلے اور 3 فتوے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ چھوٹی بچیاں وہ ترانے پڑھ رہی تھیں، جہاد کے ترانے۔ ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر اللہ کے نبی ہیں، کل کی بات جانتے ہیں۔ فرمایا دعی ہذہ، یہ بات نہ کرو، کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس زمین میں موت آئے گی، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، نہ دن کا علم ہے نہ وقت کا علم ہے۔
نہ جگہ کا علم ہے، کسی کو نہیں علم، کسی انسان کو نہیں علم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ انسان نے مرنا ہوتا ہے نا، چھلانگ لگا کے وہاں چلا جاتا ہے، چھلانگ لگا کے۔ ایک جگہ جہاں 70-80 سال زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کی موت دوسری جگہ پر ہے یا دوسرے ملک میں ہے، چھلانگ لگا کے وہاں چلا جاتا ہے۔ کوئی اس کو کام یا حاجت ایسی کہ وہاں اس کو جانا پڑتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ آخری آیت کریمہ پوری سورہ لقمان کا خلاصہ ہے، عقیدے کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔